اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وافتح علینا ابواب فضلک ویسر علینا خزائن علمک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایثار و قربانی کے فوائد۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، دوسروں کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دینا۔ یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی اخلاقی صفت ہے اور ہمارا دین اس صفت کی بہت زیادہ تحسین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو بے شمار واقعات ایثار پر دلالت کرتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک خاتون اپنے ہاتھ سے چادر بنائی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں اور ان کی خدمت میں پیش کی کہ یہ میں نے آپ کے لیے بالخصوص اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حاجت بھی تھی، آپ نے وہ لے لی اور آپ نے اندر جا کر اسے پہن لیا۔ جب آپ وہ چادر پہن کر باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے اس چادر کو آپ کو دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور واپس آ کر وہ چادر ان کے حوالے کر دی۔ ان صحابی سے دیگر صحابہ نے کہا کہ آپ نے یہ چادر ان سے کیوں مانگی جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو نہ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی حاجت بھی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ یہ چادر جس میں اطہر سے مس ہوئی یہ میرا کفن بنے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ چادر بعد میں ان صحابی کا کفن بنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود بلکہ آپ کے صحابہ بھی ایثار کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے جب وہ اپنے گھر لے گئے تو ان کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ کھانا صرف اتنا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف اپنی ذات کی نفی کی بلکہ اپنے بچوں کی بھوک کو بھی پیچھے کر دیا اور کہا بچوں کو اسی طرح بہلا کے سلا دو اور وہ کھانا مہمان کے آگے رکھ دینا، اور جب ہم کھانا شروع کریں تو بہانے سے چراغ گل کر دینا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ اور ان کی اس میزبانی کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے پسندیدگی کا اعلان کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جنگ یرموک میں، جب بالکل آخری سانس لیتے ہوئے صحابی کے سامنے پانی آیا تو انہوں نے دوسرے صحابی کی کراہ سن کر ان کی طرف پانی بھجوا دیا۔ دوسرے صحابی نے جب تیسرے کی آواز سنی پانی کے لیے تو انہوں نے ان کے لیے ایثار کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تینوں صحابہ جو ہیں وہ بغیر پانی پیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یقیناً حوض کوثر سے وہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیراب کریں گے، یقیناً وہ جام کوثر پی کر اپنے اس پیاس کو بجھا چکے ہوں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے کرنے کا کام کیا ہے کہ یہ سارے واقعات ہم نے صرف اس لیے ان کا مطالعہ نہیں کرنا کہ ہم اس پر تحسین کریں، بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اور ان سب واقعات کی روشنی میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راحت پہنچانا۔ جیسے ایک شاعر نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی مثال وہ ہے کہ جیسے کوئی درخت، ان کی مثال وہ ہے کہ جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں بخش کر خود دھوپ میں جلے۔ تو ایثار اسی صفت کا نام ہے۔ ایثار کی جو ضد ہے وہ بخل اور خود غرضی ہے، اور یہ بخل اور خود غرضی جو ہے وہ انتہائی گھٹیا صفت ہے جو کسی انسان میں ہوتی ہے تو اس کو بہت ہی بے عیب، یہ بخل کی صفت جس انسان میں ہوتی ہے وہ اس کو بہت ہی گھٹیا درجے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، وہ انسانیت سے گر جاتا ہے
اور وہ حیوانیت کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ صرف اپنی ذات کو اولیت دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایثار کی صفت کے بارے میں قرآن مجید میں، جیسے میں نے حضرت ابو طلحہ کا بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے تحسین کی ہے اہل ایمان کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بہت زیادہ ضرورت مند ہوں اس چیز کے جو ان کے پاس ہے، وہ اسے دوسروں کے اوپر لٹا دیتے ہیں۔ تو اس صفت کے نتیجے میں انسان ایک اعلیٰ درجے کا کردار تشکیل دیتا ہے۔ ایثار جو ہے وہ دراصل احسان کے درجے کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اہل ایمان کو عدل اور احسان کا، یہ بات ہم ہر جمعے کو سنتے بھی ہیں۔ تو عدل کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق دے دینا، لیکن احسان یہ ہے کہ اس کے حق سے بڑھ کر اس کو دے دینا۔ تو ایثار دراصل سخاوت سے بھی بلند تر کام ہے۔ یعنی سخاوت تو یہ ہے نا کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس سے زائد جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ لیکن ایثار یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر، اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر دوسرے فرد کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ جو سورہ حشر کی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کا اگلا حصہ یہ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ حشر کی، اور اسی طرح سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 میں بالکل یہی الفاظ ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جو شح نفس ہے یہ دراصل ضد ہے ایثار کی، اور اس کا مطلب ہے ایسا بخل جس میں طمع پائی جاتی ہو۔ یعنی صرف انسان ایسا نہ ہو کہ اپنا مال دوسروں پر خرچ نہ کرے، بلکہ وہ ایسا ہو کہ دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والا ہو، اور یہ بہت ہی گھٹیا صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کے جو الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اندر ایک وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کا مطلب ہے اور جو لوگ بچا لیے گئے شح نفس سے، گویا کہ خود بچنا بہت مشکل ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو، تو یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اب اس کے فوائد ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ دنیاوی فوائد ہیں اور پھر اخروی فوائد پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواص کی صفت ہے، آدمی عام لوگوں سے اٹھ کر خواص کے درجے میں چلا جاتا ہے جب اس کے اندر ایثار کی صفت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عوام الناس تو اپنی ضرورت سے زائد ہونے پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا دل ہر کسی کا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر خود نقصان اٹھا کر دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور یہ ایثار کی صفت ایک ایسی صفت ہے جو کہ بہت سی دوسری خوبیوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ انسان دوستی کا ایک انتہائی خوبصورت اظہار ہے، اور اسی کے نتیجے میں آپ کو معاشرے میں ہمدردی نظر آئے گی، غمخواری نظر آئے گی، خندہ پیشانی نظر آئے گی، مہمان نوازی اسی کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، کشادہ دلی ملتی ہے، پھر باہمی محبت بڑھتی ہے۔ ایثار کی وجہ سے ہی انسان صلہ رحمی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک کریں تو ہم بھی ان سے اچھا سلوک کریں، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ رشتہ دار زیادتی بھی کریں، ہماری حق تلفی بھی کریں، لیکن ہم ان کو ان کے حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ صلہ رحمی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے اندر ایثار کی عادت نہ ہو، اور اس صلہ رحمی کے نتیجے میں، اس ایثار کے نتیجے میں باہمی محبت پروان چڑھتی ہے، ایک سکون اور اطمینان کی فضا پیدا ہوتی ہے، انسان دلی سکون بھی محسوس کرتا ہے اور معاشرے میں بھی امن اور چین رہتا ہے۔ جبکہ ایثار کی صفت نہ ہو تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار ہوتا ہے، باہمی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور دل کی تنگی ہوتی ہے، اور ماحول میں بھی اس سے گھٹن پیدا ہوتی ہے، قطع رحمی ہوتی ہے۔ اس جذبے کی غیر موجودگی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جن کا انجام تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ نہ صرف دنیاوی سکون تباہ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات انسان خود غرضی کے ہاتھوں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو اس کو آخرت میں بھی شدید عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو لوگ مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، چاندی اور سونے کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری ہو۔ تو گویا کہ ایثار جو ہے وہ ہمیں بہت اعلیٰ درجے کی نیکی کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور یہ اس کے اخروی فائدوں میں سب سے اہم بات جو میں نے اس آیت میں بھی تذکرہ کیا کہ فلاح کا حصول ہے۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ گویا جب ایثار کی روش پر عمل کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ، دنیا میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ سورۃ اللیل میں آتا ہے نا کہ بے شک تم لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں، ان سعیکم لشتیٰ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے دیا اور تقویٰ کا راستہ اختیار کیا تو ہم اس کے لیے آسانیوں کے راستے ہموار کریں گے، آسانیاں دیتے چلے جائیں گے اس کو۔ اس کے مقابلے میں جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے مشکلات کا راستہ کھول دیں گے، اس کی زندگی میں تنگی کر دیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کرنا ہوگا۔ لیکن ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا دوں کہ ایثار کو اخلاص کی صفت کے ساتھ ہی ہم مفید بنا سکتے ہیں۔ ایثار کرنے کے نتیجے میں ہمیں لوگوں سے کسی فائدے کی، کسی شکریہ کی امید نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ وہ ایثار جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت میں کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اور ایثار کی صفت کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک مزاج ہے جو پیدا ہوتا ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے سے، سیرت صحابہ و صحابیات کو پڑھنے سے، اور مسلسل محنت اور مشق کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خوبصورت صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے دنیاوی و اخروی فوائد بھی ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً وما علینا الا البلاغ المبین۔